مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو خاندان نبوت ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ اور پھر ایمان کا رشتہ۔ جو ہمارے ہاں عموماً تأثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت چار پیش کیے جاتے ہیں: سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کے علاوہ ان کے ماں سوا کسی کو رسول اللہ کے خاندان میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اب اگر اس نقطے پہ رک جائے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو سیدنا علی کا منکر ہو، دنیا میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو حسنین کریمین کا انکاری ہو، دنیا میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا منکر ہو۔ لیکن بتیرے آپ کو ملیں گے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جو سریعام بکتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے کیا لگتے ہیں؟ داماد ہیں اور چچا صاحب بھائی ہیں، اور سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے اور دو نواسے، یعنی ایک داماد، ایک بیٹی اور دو نواسے۔ یہ کل خاندان رسول اللہ کا پیش کیا جاتا ہے۔ ساری محنت اس پہ کی جاتی ہے تاکہ کوئی اور بیچ میں داخل نہ ہو جائے۔ حالانکہ ہم نے داخل تو نہیں نہ کرنا، داخل تو ہو چکے تھے، ہم نے صرف یہ بتانا ہے، لوگوں کو علم دینا ہے، باور کرانا ہے کہ حقیقی خاندان نبوت کون سا ہے۔ اب سمپل سی بات ہے کہ خاندان کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میری بات آپ نہیں سمجھ پائے یا میں سمجھا نہیں پایا۔ خاندان کا آغاز شروع ہوتا ہے بیوی سے، یعنی ایک مرد شادی کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ، پھر آگے اولاد شروع ہوتی ہے۔ اب یہ ایک خاندان کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ اب بیویوں کو آؤٹ کر دیا جائے اور نواسوں کو، داماد کو، بیوی سے جو بیٹی ہے اس کا جو آگے خامد ہے وہ تو خاندان میں آ جائے اور بیوی کو آؤٹ کر دیا جائے۔ آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ نہیں نہ سمجھے میری بات کہ آپ کے خاندان میں آپ کی بیوی کو سائڈ کر دیا جائے، داماد کو گلے لگا دیا جائے، نواسوں کو بھی لے لیا جائے اور بیوی کو آؤٹ کر دیا جائے۔ بھلا آپ اپنے گھرانے کے لیے یہ بات تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں تو رسول اللہ کے لیے کیوں؟ یا رسول اللہ کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، جو میری اور آپ کی مائیں ہیں، ہماری ان ماؤں کی، ساری دنیا کی مائیں، سیدہ ماں عائشہ کے قدموں پہ قربان۔ خدا کی قسم جذبات کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہے، جس کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی ہے، یہ پاکیزہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے۔ دنیا میں کوئی گواہی دینے والا نہ تھا۔ رسول اللہ بھی پریشان، والد ابوبکر بھی پریشان، سیدہ عائشہ کی ماں بھی پریشان، سارا خاندان پریشان ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اب سیدہ عائشہ پہ الزام لگ گیا، اب پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے اللہ نے وحی نازل کر کے سورہ منافقون کی 10 آیات نازل کر کے فرما دیا کہ عائشہ پاک دامن عورت ہے۔ اس ماں کو جس کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہو ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں۔ اس ماں کا انکار کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے نہیں ہم بیٹوں کو تو مانتے ہیں، داماد کو مانتے ہیں۔ تم داماد کو بھی نہیں مانتے، داماد کو مانتے ہوتے داماد کی ساس کو مانتے، اگر ساس کو نہیں مانا، بیوی کو نہیں مانا، تو تم نے بیٹی اور داماد کو صرف بہانے کے لیے رکھا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے لفظ اہل سیکھیں، میں سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اہل بیت دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اہل بیت، اہل الف ہے دو آنکھوں والی اور لام اہل، اور بیت گھر والے، اہل بیت، اہل بیت گھر والے۔ گھر والے پہلے داماد آتا ہے یا پہلے بیوی آتی ہے؟ پہلے بیوی آتی ہے، پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر بیٹی بالغ ہوتی ہے، وہی بیوی اس بیٹی کو پیدا کرتی ہے، وہی بیوی اس بیٹی کی خدمت کرتی ہے، وہی اس کی پرورش کرتی ہے، وہی اس کی شادی بیاہ کرتی ہے۔ اب داماد آ گیا، اب بیوی کا انکار ہو گیا۔ کمال ہے بھائی، کہاں سے سوچتے ہو؟ کیسی عقل ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں
سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے کہنے لگے قال لآلہ، موسیٰ علیہ السلام لآلہ اپنی اہل کے لیے کہنے لگے۔ اہل، یہاں اہل کون ہے؟ بیوی۔ موسیٰ علیہ السلام لآلہ اپنی بیوی کے لیے، اہل کے لیے کہنے لگے، اور وہی اہل جب گھر آ جائے گی تو گھر والی، نہیں سمجھ آئی؟ وہی آپ ابھی کیا ہیں؟ ابھی آپ مسجد والے ہیں، ابھی آپ کیا ہیں؟ مسجد والے۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن والے، راول پنڈی رہتے ہیں تو راول پنڈی والے ہیں آپ لاہور ہوتے تو لاہور والے ہوتے۔ وہی بیوی جب گھر میں آئی تو گھر والی بنی، تو فرمایا لآلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کے لیے کہا انی آنست نارا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، آگ محسوس کی ہے، آپ یہاں پہ رک جاؤ، امکسو، یہاں رک جاؤ، میں جاتا ہوں آگ سے کوئی تاپنے کی چیز لے آتا ہوں، کوئی راستے کے لیے کوئی چیز لے آتا ہوں، ہماری رہنمائی بھی ہو جائے، ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی اس مقام پہ اللہ نے بیوی کے لیے لفظ استعمال کیا اہل۔ کیا استعمال کیا؟ اہل۔ اب آئیے قرآن کا ایک اور مقام، سورہ ہود 12واں سپارہ، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، اور یہ بہت بڑا لمبا مقام ہے جہاں سے میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ میں اگر پورے مقام کو بیان کروں تو جمعے کا ٹائم یہی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کسی دن تفصیل کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابھی اولاد نہیں ہے، پہلا بیٹے کی خوشخبری ہونے والی ہے، فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کے جب خوشخبری دینے لگتے ہیں تو انہوں نے ابراہیم کی بیوی کو کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکات کا نزول ہو، تو علیکم تم پر اہل البیت، اے گھر والوں، اہل البیت، اہل البیت۔ یہاں اہل البیت کون تھا؟ داماد نہیں تھا، بیوی تھی، بیوی ابراہیم علیہ السلام کو، اس کو اللہ نے اہل البیت کہا۔ تو قرآن کے دو مقام سے ثابت ہو گیا کہ اہل البیت میں بیوی شامل ہوتی ہے۔ اب بیوی شامل ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں کتنی ہیں؟ 11 شادیاں کی ہیں آپ نے، 11 کی 11 اہل البیت میں شامل ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو یا شادی رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں، یقین جان، یہ رسول اللہ کو شامل کر کے 5، اور رسول اللہ کی بیویوں کو نکال دیا نعوذ باللہ۔ اچھا آگے چلیے جی، اب رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھیں، سورہ احزاب ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے حکم کیجئے، قل۔ اب یہاں پہ نقطہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی آیت کا آغاز نبی کو خطاب سے، یا ایھا النبی، سورہ احزاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا جا رہا ہے، قل لازواجک، کاف زبر کا بھی مخاطب کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، بالکل وہی مفہوم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اپنی بیویوں کے لیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کے لیے، بیویاں بھی جمع، بیٹیاں بھی جمع۔ اچھا، آپ لغت کے بڑے ماہر ہیں، آپ فلسفے کے بڑے ماہر ہیں، آپ منطق کے بڑے ماہر ہیں، آپ کے پاس علم بہت ہے، مجھے بتائیے قرآن کے پاس علم نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، یہ اگر نبی کی بیٹی ایک تھی، اللہ نے ایک لفظ کیوں نہیں لگایا؟ وہ بنتے کا، وہ فاطمہ کا، وہ ابھی ساتے کا کیوں نہیں لفظ لگایا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ نے لفظ لگایا ازواج، ازواج کا مطلب ہے جمع، زوج ایک بیوی، زوجتان 2 بیویاں، اللہ نے لفظ لگایا ازواج، جمع، بہت ساری بیویاں، 2 سے اوپر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جمع کے معنی میں آتے ہیں۔ تو نبی کی بیویاں چونکہ 11 تھی، اللہ نے لفظ لگایا جمع۔ اب آگے چلیے، وہ بناتک، ایک ہوتی نبی کی بیٹی، اللہ کہتا ہے وہ بنتک، یا اللہ کہتا ہے وہ بساتک، تیرے جسم کا ٹکڑا، یا اللہ کہتا ہے وہ فاطمہ تک، تیری فاطمہ۔ لیکن اللہ نے ایک بیٹی نہیں کہی، اللہ نے کہا وہ بناتک، 2 بھی نہیں کہا، بنتان،
اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے کہا بیٹیاں بھی زیادہ ہیں, چونکہ 2 سے اوپر ہیں, 4 ہیں, تو اللہ نے لفظ بھی جمع کا لگایا. مولوی شاید عام آدمی دھوکہ کھا جائے کہ شاید اس سے مراد قوم کی بیٹی ہے. اگر بناتک سے قوم کی بیٹی ہیں تو بیویوں سے کیا ہے؟ قوم کی بیوی. اللہ نے خطاب کیا نبی کو, ازواج کا و بنات کا, اے نبی تیری بیویاں, تیری بیٹیاں. لفظ کا خطاب کے لیے, مخاطب کے لیے. نہیں سمجھ آیا؟ آگے چلیے. اللہ کہتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے چوری کا دروازہ بھی بند کر دیا, کوئی نبی کے گھرانے میں حملہ نہ کر سکے. اللہ نے کہا نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو, وہ بناتک بیٹیوں کو بھی کہہ دو, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, تمام مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دو. اگر یہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ نہ آتا نا, تو جس نے یہ چال چلی تھی نا کہ وہ بناتک سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں, تو اس کی چال بڑی کامیاب ہو جائے. وہ کہتا دیکھو قوم کی بیٹیوں کو خطاب ہے. اللہ نے 3 لفظ ہی الگ الگ لگا دیے, بیوی کے لیے الگ, بیٹی کے لیے الگ, اور عام مومنہ عورتوں کے لیے, صحابیات کے لیے الگ. اللہ نے کہا سب کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن. جب وہ گھروں سے نکلے تو موٹی چادریں با پردہ اوڑھ کے نکلے. پردے کے احکامات بیان ہو رہے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, بیٹیوں کو, جو کائنات کی سب سے بہترین عورتیں, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, تقوی کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے بہترین ہے, انہیں بھی با پردہ نکلنے کا حکم دیا. با پردہ. اور میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سبق سیکھیں ان اداکاروں سے, ان فلمی ایکٹروں سے, ان کنجروں سے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے, جو اپنے شریعت کو مسخ کر کے چاند پیسوں کے لیے, ہوس کے لیے درندوں کے نشانہ بن جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے پوسٹیں آئی ہیں. خدا کی پناہ یہ سب شریعت کو مسخ کرنے کی وجہ سے ہوا. کسی کو خبر نہیں ہے, کمروں کے اندر کمرے بنی ہوئی ہیں, اور یہ حال شاید قبروں میں بھی نہ ہو جو کمروں میں ہو. اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں اور بیویوں کو خطاب کیجیے, بتائیے. میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ کہنا چاہوں گا, اللہ کے اس قانون کو سمجھیے. اللہ نے تمہیں با پردہ چیز بنایا ہے. تمہاری عزت اسی کے اندر ہے کہ تم با پردہ رہو, با پردہ نکلو, با پردہ آؤ, با پردہ جاؤ. اللہ نے کیا کہا کہ اپنے اوپر موٹی چادریں اوڑھ کے نکلو. اگر نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے, نبی کی بیٹیوں کو حکم دیا جاتا ہے, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, تمام مومنہ عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے, کیا اس مومنہ عورتوں میں میں اور آپ, ہماری خواتین شامل نہیں ہیں؟ ہیں, شامل ہیں. عورت کا ٹھکانہ گھر ہے, جیسے ہم نے سابقہ جمعہ میں پڑھا تھا سورہ احزاب کے اندر سے 22ویں پارے کے شروع سے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. او میری بہنوں, او میری بیٹیوں, او ماؤں, گھروں میں اپنا قرار مسکن گھر میں پکڑو. گھر سے باہر نکلو تو مجبوری کے ساتھ نکلو, تو با پردہ ہو کے نکلو, نکلو تو محرم کے ساتھ نکلو. نبی کی بیویاں بھی نکلتی تھی, نبی کی بیٹیاں بھی جاتی تھی ضرورت کے ساتھ, لیکن با پردہ ہو کے جاتی تھی. ہمارا یہ خواتین کیا کرتی ہیں, گھر میں نارمل, گھر سے باہر نکلنے لگی, اچھا بہترین کپڑا پہنا, خوشبو لگائی, باہر نکل گئی. شیطان ان کی تاڑ میں رہتا ہے, ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. غیر محرم مرد ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ہر وقت تک وہ دو میں رہتے ہیں, کوشش میں رہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی عزت کی حفاظت خود کریں. اور اگر تمہاری خواتین مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو مسجد میں آنے دو, مسجد میں آنے دو. خوش قسمت ہے وہ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو مسجدوں میں جمعہ پڑھنے آتی ہیں. کسی مسجد میں بھی جائیں, جو نماز پڑھنے آتی ہیں, قسم اللہ کی سب سے بہترین جگہ, رسول اللہ نے فرمایا نا دنیا میں بدترین جگہ کون سی ہے, بازار. اور سب سے بہترین حب البلاد اللہ مساجدها, دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے, پسندیدہ جگہ. اور سب سے بدترین جگہ پہ عورت جائے, یونیورسٹی میں جائے, کالج میں جائے, ہاسٹل میں رہے, کوئی فتنہ نہیں. مسجد میں آنے لگے فتنہ, فتنہ مسجد میں نہیں, فتنہ یہاں پہ دماغ میں. شیطان سوار ہوا ہے. اللہ کے بندو, مسجدوں میں عورتیں آئیں گی, دین سنیں گی, اور تو اور جو چند منٹ یہاں رہیں گی, اور یہ مجلس پتہ جہاں ابھی آپ بیٹھے ہیں, یہ کتنی بہترین مجلس ہے. حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی مجلس قائم ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر, دین کی واضح نصیحت, کتاب اللہ کی تعلیم و تعلم ہو رہا ہوتا ہے, الا نزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے,
اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس مجلس کو اٹینڈ کریں؟ لائیے ان کو دین کی تعلیم دیجیے, دین کی شعور دیجیے. اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا, نبی کی بیٹیوں کا ذکر کیا, تو معلوم ہوا کہ نبی کی بیویاں بھی ایک نہیں, حدیث میں 11 کا ذکر ہے, اور بیٹیاں بھی ایک نہیں, حدیث میں 4 کا ذکر ہے. اب کیسی عجیب حساب ہے, ایک بیٹی کا اقرار کر لو اور 3 کا انکار کر دو نا رسول اللہ, اور کہہ دیا جائے جناب آزادی رائے کا حق ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی آزادی رائے پہ جو نبی کے گھرانے کا انکار کرتا ہے. یہ آزادی رائے نہیں, یہ درندگی ہے, یہ خون ریزی ہے. اللہ کے بندو بات سمجھا کرو. آپ کی 2 بیٹیاں ہوں, میں ایک کا اقرار کر لوں اور ایک کا انکار کر دوں, بات کہاں تک پہنچے گی؟ نعوذ باللہ کہاں تک پہنچے گی؟ مجھے بتائیے ذرا. جنہوں نے رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کا, صاحبزادیوں کا انکار کیا ہے, کیا انہوں نے نبی کے گھرانے پہ حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور ابھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ آزادی رائے, اپنے اپنے فرقے ہیں جی, اپنے اپنے فرقے. کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے, سب شیطانی الاکار ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وہ بناتک, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا اس نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا, اس نے حدیث رسول کا انکار کیا, اس نے رسول اللہ کی بیویوں پہ تہمت لگائی, اس نے رسول اللہ کے گھرانے پہ تہمت لگائی. اور تم کہو آزادی رائے؟ یہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے. نبی کی 4 بیٹیوں کا اقرار کرنا پڑے گا. پھر ایک اور بہانہ کہتے ہیں جی اچھا جی اگر 4 بیٹیاں ہیں تو سنی بھی تو ایک کا ہی ذکر کرتے ہیں, وہ سنی سنائی ہوگا جو ایک کا ذکر کرے گا, سنی سنائی. ہم 4 کا ذکر کرتے ہیں, ہم ایک کا نہیں 4 کا کرتے ہیں. 4 پھول ہیں رسول اللہ کے, چاروں رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کون کون سے نام سنیے گا؟ سیدہ زینب, رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب. اور زینب نام سے 2 عورتیں ہیں, ایک رسول اللہ کی پھوپھی بھی ہیں اور بیٹی بھی, یہ ابو العاص کی بیوی تھی. اور اس سے رسول اللہ کے ایک نواسی اور ایک نواسا تھا. نواسا علی تھا, وہ علی اور ہیں رضی اللہ عنہ, اور یہ علی اور ہے رضی اللہ عنہ. یہ علی حضرت زینب کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کے نواسے ہیں. اور ایک بیٹی تھی امامہ, امیمہ اور ہے, امامہ اور ہے. امیمہ ایک صحابیہ اور ہیں, اور الف میم الف ما میم ہے امامہ, امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ہے, یہ رسول اللہ کی نواسی. اور یہ امامہ کون ہے جانتے ہیں؟ حدیث میں ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے, آپ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے, اور آپ جب سجدے میں جاتے تھے نواسی کو اتار کے نیچے رکھ دیتے تھے. جب آپ قیام کرتے, کیونکہ قیام بھی آپ کا ہماری طرح کا نہیں ہوتا تھا 2 منٹ کا نہیں, ایسا آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا, بہت لمبا ہوتا تھا, تو آپ اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے کندھوں کے اوپر. یہ وہ نواسی ہے امامہ جس کو رسول اللہ نے اٹھا کے نماز پڑھی ہے. اور یہ علی جو بچپنے میں فوت ہو گئے تھے, یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں آپ نے حدیث میں سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے, صاحبزادی نے, اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے گھر تشریف لائیں, ہمارا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے جانے والا ہے, اس عالم میں بڑی تکلیف میں پڑا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا کہ انہیں کہو صبر کرو. پھر اس بیٹی نے دوبارہ قسم دے کے کہا ابا جان آپ کو آنا پڑے گا, ہم بڑے پریشان ہیں, آپ آئیں گے ہمیں حوصلہ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پھر آپ کے گھر میں آپ نے اس علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, اس نے آپ کے ہاتھوں پہ جان قربان کی. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو گر پڑے. تو اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. یہ وہ علی ہے حضرت زینب کے بیٹے. اور یہ امامہ, یہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. تعزیت کی دعا ہے, یہ تعزیت کی دعا نازل ہوئی اس موقع پہ. اور امامہ حضرت زینب کی جو بیٹی ہیں یہ بڑی ہو گئی. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کے ساتھ شادی کی. میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا, پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں, سنی سنائی نہیں کر رہا میں. لوگوں نے بڑا تمہیں دور کیا ہے صحابہ کرام سے, رسول اللہ کے خاندان سے, تاریخ جھوٹی پیش کر کر. خیر سیدنا علی جب شہید ہوئے تو ابھی امامہ ان کے گھر میں ان کی بیوی تھی. رسول اللہ کی دوسری بیٹی رقیہ ہے, تیسری بیٹی ام کلثوم ہے. یہ دونوں حضرت عثمان کی بیویاں تھیں, ایک کے بعد ایک, یک کے بعد تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک مجھے بات یاد آ جاتی ہے, کیوں نہ کہہ دوں. رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان تو نے ایسا داماد ہونے کا حق ادا کیا, ایسا تو نے میرا دل, میرا کلیجہ, میرا سینہ ٹھنڈا کیا ہے کہ میں نے ایک بیٹی تجھے دی
وہ فوت ہوئی، میں نے دوسری دی وہ فوت ہو گئی۔ اللہ کی قسم عثمان اگر 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تجھ پہ قربان کرتا جاتا، فوت ہو جاتی، ایک ایک دیتا جاتا۔ دنیا میں مجھے بتائیے کوئی ایسا شخص جسے ایک نبی اتنی بیٹیوں کی آفر دے؟ دنیا میں ایسا شخص کوئی لائیے جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں کوئی ہے؟ یہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے تمام صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ سمجھو۔ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ایک آخری اشکال واضح کر کے آج کا خطبہ مکمل ہے۔ کہا جاتا ہے اچھا جی اگر رسول اللہ کی 4 ہی بیٹیاں تھیں تو جب اللہ کے نبی نے مبالغہ کیا تھا تو باقی بیٹیاں کہاں تھیں؟ بہت بڑا ظالموں، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیسی تاریخ، قیاس آرائیاں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کیا، حالانکہ مبالغہ ہوا نہیں تھا، وہ بھاگ گئے تھے، نکل گئے تھے، عیسائی آئے ہی نہیں تھے وہ مبالغے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبالغہ کیا سن 9 ہجری میں، اور اس سے قبل رسول اللہ کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں۔ آخری جو بیٹی ہے رسول اللہ کی وہ مبالغے کے واقعے سے 4 مہینے پہلے فوت ہوئی، باقی 2 بیٹیاں اس سے بھی پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اب مجھے بتائیں مرنے کے بعد کوئی آتا ہے؟ تمہاری روحیاں آ جاتی ہے جمعرات کی جمعرات کھانے پینے، وہ نہیں آتی تھیں؟ نعوذ باللہ، کیسا وتیرہ بنایا ہوا نبی کی بیٹیوں پہ الزام لگانے کے لیے۔ دیکھو مبالغے میں نہیں آئے، وہ اللہ کے بندوں پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، تو مبالغے میں کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، رسول اللہ کے خاندان، رسول اللہ کی ازواج، رسول اللہ کی بنات، رسول اللہ کے اصحاب سب کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام سب کی محبت دلوں میں ڈال دے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اسی پہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر نصیب فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔